بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے جھوٹ بولنے کی عادت کے بارے میں۔ اس کا نفسیاتی جائزہ پیش کریں گے۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بری عادت ہے، اور یہ ایسی کمبخت عادت ہے کہ یہ بہت سارے خبائث اور بری عادتوں کا پیش خامہ ثابت ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے اور سچ بولنے کی تائید آئی ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آدمی آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا کہ میرے اندر مختلف خباثتیں ہیں، برائیاں ہیں، تو ان میں سے کوئی میں ایک وقت میں ایک ہی برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تاکید فرمائی تھی کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ تو جب اس بندے نے جھوٹ چھوڑا تو جھوٹ کی وجہ سے اس سے باقی سارے کی ساری جو خباثتیں تھیں، گناہ تھے، وہ سارے کے سارے چھوٹ گئے۔ بچوں میں جھوٹ بولنے کی اگر عادت پڑ جائے تو بہت ہی تشویشناک ہے، بہت ہی فکر مندی کی بات ہے۔ اب بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ایک بات یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور بچے عام طور پر بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں جھوٹ بولنا۔ گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، اسکولوں میں بھی جب بڑے ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچے اس کے ذہن میں اس کا بڑا منفی اثر ہوتا ہے۔ اچھا، بڑے کسی موقع محل کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ بچے جو ہیں وہ جبکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بے محل جھوٹ بولتے ہیں۔ بس ایک دفعہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی، بس پھر وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہیں گے ہر بات پر۔ اب بچے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے اپنی کمزوری چھپاتے ہیں، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ بہت زیادہ اگر موبائل استعمال کر رہا ہے تو اچھا، اب اسے موبائل استعمال کرنے کی لت پڑ چکی ہے۔ مثال کے طور پر وہ سبق کے دوران، ہوم ورک لکھنے کے دوران بھی موبائل استعمال کرتا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، تو اب اس کے والد صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے ہوم ورک کم کیا ہے یا پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے اور موبائل زیادہ استعمال کرتے ہو، تو آج آپ نے کتنا وقت استعمال کیا؟ تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ حالانکہ اس نے کیا تو بہت زیادہ ہے، اس کے بہن بھائیوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ابو میں نے تو نہیں کیا، امی میں نے نہیں کیا، میں تو بہت تھوڑا سا کیا۔ اب یہ اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اچھا، دوسری وجہ بچوں کے اندر جو ہے جھوٹ بولنے کی، کہ جب ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ توقعات جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں، ان کی صلاحیت سے بھی زیادہ، تو اس وجہ موقع پہ بھی بچے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ماں باپ نے بڑی امید لگا لی کہ یہ بہت اچھے نمبر لے گا جی، فرسٹ پوزیشن لے گا یا بہت اے پلس نمبر لے گا، لیکن بچے کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے۔ تو جب اس سے پوچھتے ہیں ابھی آپ کے نمبر کیوں کم آئے، تو وہ مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، یہ ہو گیا تھا، یہ معاملہ ہو گیا، اس وجہ سے میرے نمبر کم آئے۔ تو بچوں سے بہت زیادہ توقعات لگانا، یہ بھی چیز جو ہے وہ بچوں کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پختہ کرتی ہے۔ اسی طرح بچوں سے غلطی سے کچھ چیز نقصان ہو گیا، تو اب نقصان ہو جائے تو پھر بچے اس کو چھپاتے ہیں، اور اگر بات ظاہر ہو جائے تو پھر اس پہ بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس پہ ہمیں سرزنش ہوگی، بہت سخت ہوگی، اس لیے وہ جھوٹ بولنے کا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بچے لالچ کی وجہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لالچ ان کے دل میں آ گیا تو اس پہ بھی ہیلے بہانے کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح کچھ بچوں میں دیکھا دیکھی میں یہ جو شیخی بگارنا، ہاں جی، جو ہے وہ دکھاوے کے لیے جھوٹ بولنا، کوئی چیز اپنی نہیں ہے تو دوستوں کو بتلانا یہ میری ہے، یہ میری گاڑی میرے ابو کی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، بینک بیلنس ہے، اس طرح کی باتیں آج کل نوجوانوں میں اس طرح کی بچے اور بچیوں میں یہ بہت زیادہ کامن چیز ہو گئی ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس، جھوٹا سٹیٹس بنانے کے لیے، دوسروں کی نظروں میں بڑھیا نظر آنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بھی انتہائی نامناسب بات ہے۔ بعض بچوں کی ضروریات چونکہ پوری نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بچے جب جھوٹ بولے تو اس پر اس کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، پیٹنا، یہ بچوں کے اندر اس مرض کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ اس مرض کی پختگی کا باعث ہوگا۔ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے بچوں کو کہ نفسیاتی طور پر ہم ان کے اوپر اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کریں کہ بچے اس فیل کو چھوڑ دیں۔ اب پہلی بات ہم نے جو ذکر کی تھی کہ بچوں کے اندر جھوٹ بولنے کی ایک وجہ کہ وہ کسی کمزوری کی وجہ سے، جیسے میں نے بتایا کہ مثال اس کی دی کہ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے، اب اس کی کمزوری بن چکی ہے۔
تو اس میں روزانہ کے اعتبار سے یعنی اس کو موٹیویٹ کیا جائے، اس کو پڑھائی کی اہمیت بتلائی جائے، اور موبائل کے جو مثبت استعمالات ہیں وہ بتلائے جائیں، اور جو منفی استعمالات ہیں ان سے بچوں کو جو ہے وہ اس کی تنبیہ کی جائے، تو آہستہ آہستہ بچہ پھر جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ آ جائے گا اور اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ دوسری چیز جو ہم نے کہی کہ بچے سے اگر بچے کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، مجھے سزا ملے گی، مجھ سے کوئی چیز چھین لی جائے گی، تو پھر بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو بچوں کے اندر اس طرح کا خوف پیدا کر دینا کہ وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جائے، تو یہ اس سے بھی زیادہ ضرر رسا چیز ہے۔ اسی طرح بچوں سے روزمرہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ اس پہ ظاہر سی بات ہے، اگر اس نے کوئی نقصان کیا ہے تو دل تو پریشان ہوتا ہے، لیکن بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کو سمجھانا، اور دیکھیں ہماری والدین کی نظر، اساتذہ کی نظر جو مستقبل پر ہونا چاہیے۔ کلاس روم میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے شیشہ ٹوٹ گیا جی، کس نے توڑ دیا جی، پوری کلاس میں ایک بچہ بھی نہیں بول رہا، اور بس اوقات سارے کے سارے بچے وہ جھوٹ کے اوپر جو ہے اس طرح جو ہے وہ ایکا کر لیتے ہیں کہ پوری کلاس میں سے ایک بچہ بھی نہیں بول پاتا، سچ نہیں بولتا۔ تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ سارے کے سارے بچے جو نا وہ جھوٹ کے اوپر ایکا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا خوف ڈال دینا، یہ اتنا اس قدر سنگین نتائج کی دھمکی دینا کہ بچے جو ہیں وہ سچ بولنے کی ان کے اندر ہمت ہی نہ ہو، تو یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ اسی طرح اس کا نتیجہ مزید یہ ہے کہ بچوں کو پیار اور ہمدردی سے جو ہے وہ سمجھایا جائے، سچ بولنے کی اہمیت بتلائی جائے۔ اس طرح اگر بچے نے کوئی بات بتلا دی ہے تو اس پر ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، بلکہ ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جائے، شاباش دی جائے سچ بولنے والے بچے کو۔ اس طرح ہم بچوں کو جو ہے وہ مختلف اصلاحی اور نتیجہ خیز، مثبت نتیجہ خیز کہانیاں بتلائیں جس میں سچ کی اہمیت اجاگر کی گئی ہو، سچ کی اہمیت بتلائی گئی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، پیار محبت اور اطمینان کے ساتھ ان کو بٹھانا، جھوٹ کے جو قرآن و حدیث کے اندر جو ہے مختلف اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور گناہ ہے وہ بچوں کو بتلایا جائے، اور معاشر میں جو جھوٹے لوگ ہیں ان کا کس طرح لوگ ان کے ساتھ فریب کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، یہ سارے واقعات اور نتائج بچوں کے سامنے پیش کیے جائیں، تو امید ہے کہ بچوں کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی، اور جب ان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی اور سچائی کو اپنا لیں گے تو وہ ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارے بچوں سے میں جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔